ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ نحن نقص علیک نبأهم بالحق انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدی وربطنا علی قلوبہم اذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والارض۔ میرے لیے بہت زیادہ خوشی کی بات ہے، نہایت ہی گرامی قدر ہمارے فاضل عزیز شیخنا و حبیبنا و اخونا ابو بکر الصدیق حفظہ اللہ تعالی، ان کی رفاقت میں آپ کے ہاں یہاں آنے کا موقع ملا۔ آپ کے چمکتے دمکتے روشن چہروں کی زیارت ہوئی، ایمان کو تازگی نصیب ہوئی ہے۔ یعنی بنیادی طور پہ بتلانا میں یہ چاہتا ہوں کہ ایمان بڑا ہے آپ نوجوانوں کو دیکھ کر۔ تو دعا سے ہی میں اپنی بات کا آغاز کرتا ہوں کہ اللہ جل شانہ آپ کی راہوں کو کشادہ کرے، صحت ایمان توفیق والی قبولیت والی اللہ تعالیٰ آپ کو لمبی زندگی عطا فرمائے، اور جو آپ کے خواب ہیں، جو آپ نے سوچا سمجھا ہے اللہ تعالیٰ کے دین کی سربلندی کے لیے، اللہ تعالیٰ وہ سب کچھ آپ کو اپنی آنکھوں سے دیکھنے کی سعادت نصیب فرمائے۔ جو میں نے تعارف سنا ہے اور جو بھائی نے بیان کیا ہے، ہر اعتبار سے یہ قابل رشک ہے۔ یہ ہر مسلمان نوجوان کے کرنے والا کام ہے، لیکن امت اپنے فریضے کو بھولی ہوئی ہے، اور جو ہمارے دشمن ہیں انہوں نے بڑے طریقے سے وار کر کے ہمارے نوجوانوں کو اپنے شکنجوں میں لیا ہوا ہے۔ تو یقین مانیں کہ آپ کو دیکھ کر مجھے وہ اصحاب کہف یاد آ رہے ہیں کہ انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم، کہ چند نوجوان اٹھے، ان کو یقین ہو گیا کہ ہمارا رب ہے۔ اللہ کہتے ہیں جب ان کو ہم پہ یقین ہو گیا تو ہم نے بھی ان کے لیے ہدایت کی راہیں کشادہ کر دیں۔ وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُوا، اور جب وہ کھڑے ہوئے تو اللہ فرماتے ہیں ان کے دلوں کو ہم نے مضبوط کیا۔ تو سب سے پہلی نصیحت میرے لیے اور آپ کے لیے یہ ہے کہ آپ انشاءاللہ خیر پر ہیں اور بڑی پاکیزہ فکر پر ہیں۔ اب آپ نے انشاءاللہ آگے بڑھنا ہے، پیچھے مڑ کے نہیں دیکھنا۔ یعنی لا نخاف فی اللہ لومۃ لائم، یہ میں بتانا چاہتا ہوں۔ رسول پاک علیہ السلام جب بیعت لیتے تھے نا، جب لوگ دائرہ اسلام میں ہوتے تھے تو شہادتین کے بعد یہ بھی بات ہوتی تھی کہ بھائی لا نخاف فی اللہ لومۃ لائم، ہم اللہ کے دین کی طرف بلاتے ہوئے اس راہ میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہیں کریں گے۔ تو آپ نے جی انشاءاللہ گھبرانا نہیں ہے۔ سب سے پہلی بات ہے آگے بڑھیں اور استقامت کا پہاڑ بنیں۔ اور یہ جو اصحاب کہف والی دعا ہے یہ آپ قیام اللیل میں پڑھتے رہیں۔ آپ کے روشن چہرے میں دیکھ رہا ہوں، ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا، اس کو آپ بار بار پڑھتے رہا کریں۔ آپ میں سے جو بھائی اس یوتھ کلب میں جتنی بڑی ذمہ داری اس کے سر پہ ہے وہ بالکل نہ قیام اللیل پہ ربنا آتنا من لدنک رحمہ، ربنا آتنا، یہ بھی رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی محبوب نیاب نادر اور کہہ لیں کہ مفقود سنت ہے۔ جو بڑی جاندار شاندار سنتیں ہیں نا ان کی طرف توجہ نہیں رہی، اور جن کے بغیر کچھ گزارا ہو سکتا ہے ان کی بنیاد پر ہم نے جنگ و جدل شروع کر دی۔ تو یہ بھی رسول پاک علیہ السلام کی سنت ہے، قیام اللیل میں نفل میں ایک آیت کو پڑھنا مرارن و تکرارن و استمرارن و بار بارن، دہراتے رہنا۔ تو ایک تو جی پہلی بات یہ ہے کہ انشاءاللہ آگے بڑھیں اور اللہ تعالیٰ آپ کے دلوں کو مضبوط کریں گے۔ آپ اٹھ کھڑے ہوئے ہیں انشاءاللہ، اصحاب کہف کو اپنا آئیڈیل سمجھیں۔ یہ جو اصحاب کہف والرقیم ہے یہ واقعہ سارے بھائی بار بار پڑھتے رہے، مختلف تفاسیر میں سے یہ واقعہ انشاءاللہ آپ کو بڑا نور دے گا، بڑا حوصلہ دے گا، بڑی خیر دے گا کہ جب چند نوجوان اللہ کے دین کے لیے اٹھے تھے تو پورا علاقہ ان کا دشمن ہو گیا ہے کہ غار میں انہوں نے پناہ لی۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے اس غار میں وہ سہولیات رکھ دیں جو 5 اسٹار ہوٹل میں نہیں ہوتی۔ اللہ قادر ہے جی، اللہ قدیر ہے، اللہ اندر دیکھتا ہے بندے کا اللہ۔ تو سب سے پہلی بات تھوڑی سی بکھر گئی ہے مجھ سے، گھبرائیے گا نہیں، یعنی
کوئی ایسے ویسے جملوں سے، ایسی ویسی باتوں سے جب کام ہوتے ہیں تو لوگ زبانیں کھولتے ہیں۔ آپ کوئی بھی رائے دیتے ہوئے کسی بھی موقف سے آپ اختلاف کر سکتے ہیں، آپ کو کسی کے اسیر نہیں ہیں، کسی کے پابند نہیں ہیں، دیانت داری کے ساتھ قرآن و حدیث کے مطابق جو آپ خیر سمجھتے ہیں وہ آپ بیان کر سکتے ہیں۔ تو آگے بڑھیں، جہاں آپ داخل ہوئے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ یہیں پہ کام کرنے کی ضرورت تھی۔ پہلی بات میری مکمل ہو گئی ہے کہ انشاءاللہ آگے بڑھنا ہے، پلٹ کے نہیں دیکھنا، گھبرانا نہیں ہے۔ لا نخاف فی اللہ لومۃ لائم، اصحاب کہف کو پڑھنا ہے۔ ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا۔ من امرنا رشدا جب آپ پڑھیں نا تو آپ کا جو سیٹ اپ ہے، جہاں جہاں آپ جاتے ہیں، کالجوں میں، یونیورسٹیز میں، سکولز میں، یہ سارے جو آپ کا ایک خطہ ہے جو آپ نے سوچ رکھا ہے، وہیئ لنا من امرنا رشدا، اللہ تعالیٰ سے آسانی تو نے کرنی ہے، ان کے لیے بھی نے کی تھی۔ تو پہلی بات یہ ہے۔ دوسری بات اس حوالے سے یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو توفیق دے، جو حاملین کتاب و سنت متمسکین بالکتاب والسنہ علماء ہیں نا، ان کے ساتھ جڑ کے رہیں۔ آپ اللہ کی زمین پہ حجت ہیں، آپ اللہ کی زمین پہ دائی ہیں اور انشاءاللہ نمونہ ہیں۔ تو ہم نے خالص قرآن و حدیث کی دعوت انشاءاللہ اللہ کا پیغام اللہ کے بندوں تک پہنچانا۔ تو جو فاضل مشائخ ہیں، جیسے کہ برادر گرامی نے ایک نام بھی لیا ہے، ایسے کئی اور نام ہیں، اسلام آباد میں ہیں، لاہور میں ہیں، فیصل آباد میں ہیں، جو اہل حق ہیں، جو اللہ کی دین، اللہ کی زمین پر اللہ کا دین بیان کرتے ہیں، یعنی بناوٹی دین نہیں ہے، ذاتی باتیں نہیں ہیں، ادھر ادھر کی باتیں نہیں۔ ایسے علماء سے چمٹ جائیں، بہت اب تو وسائل آسان ہو گئے ہیں، ان سے سیکھیں، ان سے پڑھیں، یعنی ذاتی مطالعہ کے ساتھ ساتھ جو کتاب و سنت کے عقیدے کے حامل مشائخ علماء ہیں نا جی، ان کے ساتھ چمٹیں انشاءاللہ، قدم قدم پہ ان سے رہنمائی لیں۔ غالباً مجاہد کا قول ہے، صحیح البخاری میں ہے کہ دو طرح کے لوگ علم نہیں حاصل کر سکتے، ایک تو شرمانے والے اور دوسرا مستکبر، تکبر کرنے والے۔ چھوٹی چھوٹی باتیں بھی آپ پوچھیں، شیئر کریں، رائے لینے میں کیا حرج ہوتا ہے۔ پہلی بات کہ استقامت کا پہاڑ بنیں، دعائیں کریں، آگے بڑھیں۔ آپ کی شاباش صرف اللہ کے پاس ہے، لوگوں کے پاس نہیں، یہ بنیادی بات۔ اور دوسری بات، جو فقہ علماء ہیں ان سے جڑیں، ان سے جس حد تک رابطہ ممکن ہو، ٹیلی فون پہ، واٹس ایپ پہ، جیسے بھی وہ آپ کو وقت دے سکے۔ اور تیسری، اور جو آج کے میرے اس درس میں یا ان نصیحتوں میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے بات، وہ یہ ہے کہ دائی جو ہوتا ہے نا، دائی اور مدعو، بلانے والا وہ دائی ہوتا ہے، مدعو جس کو بلایا گیا ہے، آپ کے جو مستمعین ہیں، کالجز اور یونیورسٹیز کے طلباء و طالبات ہیں، دائی کو یک طرفہ حسن سلوک کی ٹریفک چلا دینی چاہیے۔ دائی کو ان چیزوں سے کوئی پرواہ نہیں ہوتی کہ میں نے بات کی ہے تو اس کے تیور کیا تھے، اس کا لب و لہجہ کیا تھا، اس نے سلوک کیا کیا، نہیں۔ خیر خائی کے پیکر بن جائیں، یک طرفہ حسن سلوک، پھر انشاءاللہ رزلٹ بہت اچھا ہو۔ کسی کی بات کا برا نہ منائیں، یہ کہیں کہ بس میرے سمجھانے میں کوئی کوتاہی ہے، میرے بات کرنے میں کوئی کوتاہی ہے۔ تو یہ جو یک طرفہ ہے نا حسن سلوک، اور دائی کے اگر دل میں یہ بات بیٹھ جائے تو بڑی خیر وہ پا لیتا ہے۔ ہمارے ہاں ہوتا یہ ہے کہ دائی حضرات جو ہوتے ہیں نا، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ موڈ بنا لیتے ہیں۔ آج خطبے میں بھی کچھ ایسی باتیں میں نے کی ہیں، یعنی جانوروں والے کام شروع ہو جاتے ہیں۔ اب ایک دائی ہو، دائی اللہ ہو اور موڈی ہو، چھوٹی چھوٹی بات پہ ناراض ہو جائے، یار وہ کیسا دائی ہے۔ ایسے لوگوں نے دین کا نقصان زیادہ کیا ہے۔ بڑا جگر، حوصلہ اور دل بڑا ہونا چاہیے جو دائی اللہ ہے۔ اور پھر آپ تو بڑا انقلابی سا کام کر رہے ہیں نا، آپ وہاں پہ کام کر رہے ہیں کہ جہاں پر کام کرنا اللہ کی توفیق کے خاص کے بغیر ممکن ہی نہیں ہے، تو آپ کو بہت کچھ سننا پڑے گا۔ تو یک طرفہ حسن سلوک، مطلب وہ آپ کو مسجد والا درس دینے کی تو ضرورت نہیں ہے، ورنہ دلائل تو بہت زیادہ ہے نا۔ جب حضرت ہارون علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام وہ فرعون کی طرف گئے تھے تو اللہ نے کیا حکم دیا تھا؟ قولا لہ قولا لینا۔
وہ یہ قول لیہ نہیں ہونا چاہیے جی. دلیل کی زبان بڑی مضبوط ہوتی ہے بس. اور یک طرفہ حسن سلوک میں ایک بات کبھی نہ بھولیے گا, یہ میں سمجھتا ہوں میرے لیے سب سے بڑی نصیحت ہے کہ ہر ایک کو میں نہیں بدل سکتا, نہ میں بدل سکتا ہوں, نہ کوئی ہر ایک بدلے گا. بس آپ آواز لگاتے رہیں, آپ پکارتے رہیں, آپ اتمام حجت کرتے رہیں. نصیب والوں کو اللہ خود ہی لے آئے گا انشاءاللہ, جن کو اللہ نے ہدایت دینی ہے. ہم زبردستی نہیں ہر کسی پر ہدایت کو مسلط کر سکتے. تو کہا تھا نرمی سے بات کرنا, اگرچہ وہ ہمارا منکر ہے اور ربوبیت کا دعویٰ کرتا ہے. تو اس چیز کا بہت زیادہ آپ خیال رکھیں گی. 3 باتیں ماشاءاللہ ہو گئی ہیں. اور چوتھی بات اور آخری بات یہ ہے, اس کا ذکر بھی نا یہ سورۃ طٰہٰ میں کہیں آتا ہے. اور ہارون اور موسیٰ علیہما السلام کو ہی اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ میری آیات بھی لے جاؤ, معجزات کا بھی ظہور ہوگا. اور ساتھ وہیں کہیں آتا ہے وَلَا تَنِيَا فِي ذِكْرِي, نرمی سے بات بھی کرنی ہے, براہین اور معجزات کے بھی معاملے ہوں گے, لیکن اصل بات یہ ہے وَلَا تَنِيَا فِي ذِكْرِي, میرے ذکر میں غفلت نہیں کرنی. چوتھی نصیحت یہ ہے جی کہ یہ جو اذکار ہیں نا جی, وظائف ہیں, یہ آپ کو تو اذکار ہونے چاہیے. چلتے پھرتے پڑھتے رہے, راکباً و ماشیاً و قائداً و مستجیاً. تو صبح کے اذکار ہیں, شام کے اذکار ہیں, رات کے اذکار ہیں, اور چلتے پھرتے بالخصوص یہ جو 4 کلمات ہیں نا, سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر, یہ نچوڑ ہے پورے دین کا. یہ کلمے پڑھتے رہیں, ہزاروں کی تعداد میں پڑھ دیا کریں. گاڑی میں بیٹھے, بائک چلاتے, اکیلے آپ آ جا رہے ہیں, سبحان اللہ, اللہ تو پاک ہے, والحمد للہ, تعریف تیری ہے, لا الہ الا اللہ, اللہ تیرے سوا میرا ہے ہی کوئی نہیں, سارا کچھ میرا تو ہی ہے, واللہ اکبر, اللہ تیری ذات بھی بڑی ہے, تیری بات بھی بڑی ہے, تیرا فیصلہ بھی بڑا ہے. تو یہ جذبات ہیں, اذکار اصل میں جذبات ہیں, اندر کی محبتیں ہیں, جو مسنون دعاؤں کے ذریعے ہم اپنے اللہ کے حضور میں پیش کرتے ہیں. اور بلکہ کوشش کریں کہ یہ دعوت کا ایک بڑا منفرد, میں نے کچھ تجربہ بھی کیا ہے, آپ کی سوچ میں بھی رکھتا تھا, لیکن میں تو اکیلا تھا اور اکیلا ہوں, اور ہو سکتا ہے اکیلا ہی رہوں اپنی فکر میں. آپ تو ماشاءاللہ ایک جماعت ہیں. لوگوں کو اللہ کے ساتھ جوڑنے کا ایک بہترین جو پلیٹ فارم ہے نا, وہ اذکار اور وظائف ہے. یہ ایک واحد ذریعہ ہے کہ جو بڑے بڑے گمراہ اہل الشرک اور دین سے دور لوگ ہوتے ہیں, وہ بھی پڑھائی بڑے شوق سے لیتے ہیں, پڑھائی دسو جی. تو ایسا کو آپ نا ایسے کلپس تیار کریں, کوئی ایسے مطلب سلسلے, کوئی کارڈ وغیرہ کو بنائیں. یعنی یہ بہت ضروری ہے. دکھی لوگ ہوتے ہیں شیخانہ, وہ کچھ مانگتے ہیں, تو جب خالص دیسی گھی نہ ملے تو پھر بناسپتی تو وہ لیں گے. کیا خیال ہے, جب وہ خالص دودھ نہیں ملے گا تو وہ پاؤڈر والا, ظاہر انہیں چائے تو پینی ہے. تو یہ بڑا وسیع میدان ہے. اس میں پھر آپ توحید بھی بہت کھل کے بیان کر سکتے ہیں. مثلا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. وہ جو کتاب ہے نا ذکر الہی سے معرفت الہی, میری کتاب, اس میں نے 15-20 صفحے اس پہ لکھے, پوری توحید ہے اس میں. بھئی یہ پڑھو جی, یہ اس کے فائدے ہیں جی. یعنی لوگوں کو اس طرح کی چیزیں بھی آپ دیں. کالجز اور یونیورسٹیز میں بھی ان چیزوں کی انشاءاللہ بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے. اور جو میری دریافت ہے, میں اپنا پڑھائی لکھائی کا خلاصہ بھی آپ کو بتا دیتا ہوں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ عقیدے میں اور عمل میں سب سے زیادہ جو نکھار پیدا کرنے والی چیز ہے نا, وہ ہے ہی اذکار اور اسماء حسنہ. بندے کو بندہ بناتے ہیں اسماء حسنہ, تو اسماء حسنہ پہ بھی تھوڑا سا کام کریں جی. میں یہ آپ کو سچی بات بتاتا ہوں کہ حافظ قرآن مل جاتے ہیں, حافظ حدیث مل جاتے ہیں, حافظ اقبالیات مل جاتے ہیں. میرے سمیت سوچیں کتنے لوگ ہیں جن کو اللہ کے 99 نام یاد ہیں. میں نے کبھی بھی رات کو ہاتھ اٹھاتے ہی تو میں کہتا ہوں میری دعا نہیں قبول ہوتی. میں نے کبھی 99 نام پڑھے ہیں, کیوں نہیں یاد؟ یہ تو پہلا سبق ہے. مثلا ایک بندے کو علم ہو جائے کہ اللہ خبیر ہے, اللہ سمیع ہے, اللہ بصیر ہے, وہ سر تا پا چینج ہو جائے گا, اس کو سمجھ آ جائے کہ اللہ خبیر ہے, اندر کے معاملوں سے باخبر ہے.
دل پہ کوئی خراش بھی آئے تو وہ باخبر ہے، وہ سنتا ہے ہم کیا سنا رہے ہیں اللہ کو، وہ دیکھتا ہے کیا ہم دکھا رہے ہیں اللہ کو۔ میں اکثر یہ بات سناتا ہوں نا، ایک شیخ صاحب کی کہ محدث تھے، وہ ایک چونک رستے سے گزر رہے تھے، نوجوان ایسی ویسی حرکتیں کر رہا تھا، رک گیا، کہنے کان میں ایک جملہ کہا، وہ نوجوان ٹھیک ہو گیا، بدل گیا، اذانیں دیتا تھا مسجد میں۔ کسی نے کہا کہ آپ تو بڑے خراب قسم کے بندے تھے، تمہیں کیا ہوا؟ اس نے کہا بس حضرت صاحب نے ایک جملہ میرے کان میں کہا، اس نے مجھے چینج کر دیا۔ جی کیا کہا ہے؟ انہوں نے کہا تھا اے نوجوان تو کیا کر رہا ہے، اور تجھے تیرا اللہ بڑے پیار سے دیکھ رہا ہے۔ اس احساس میں بڑی مٹھاس ہے جی، بڑی مٹھاس ہے۔ اور یہ مہجور ہے، ما معنی مہجور یعنی متروک ہے، یہ موضوعات چھوڑ دیے گئے ہیں۔ تو یہ بہت اہم مضامین ہیں جی، اسماء حسنہ، اذکار، وظائف اور ادعیہ، ان کو بیس بنا کر یا اپنی دعوت میں اور اپنے پروجیکٹ میں بھی ان چیزوں کو ماشاءاللہ شامل کریں۔ اسماء حسنہ پہ بھی انشاءاللہ ہمارا بہت اچھا ایک کام آ رہا ہے، کتاب بہت اچھی آ رہی ہے۔ مکہ میں ایک جگہ پہ میں یہ ساری ریکارڈنگ بھی کروا رہا ہوں، ابھی میں نے واپس چلے جانا ہے۔ تو بس یہی چند باتیں ہیں جی، باقی آپ کو دیکھ کر بہت زیادہ خوشی ہوئی ہے، بہت زیادہ ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں، ہر طرح کا اخلاقی مالی تعاون انشاءاللہ آپ کے ساتھ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی اسی طرح مدد کرے جس طرح اللہ تعالیٰ نے صحابہ کہف کی مدد کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو خیر عطا فرمائے۔ تو یہ جو 3-4 باتیں میں پھر دہرا دیتا ہوں، ایک تو گھبرانا نہیں ہے جی، آگے بڑھنا ہے، صحابہ کہف کو پڑھنا ہے، وہ دعا پڑھتے رہنا ہے۔ دوسری بات، اپنے جو کتاب و سنت کے حامل علماء مشائخ ہیں ان سے اپنا رشتہ مضبوط رکھنا ہے، قدم قدم پہ رہنمائی لینی ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ یک طرفہ حسن سلوک کی ٹریفک چلانی ہے، بدگمان نہیں ہونا، خود ہی فیصلے نہیں کرنے، نہیں آخر حد تک۔ ایون کہ جو آپ کو گالیاں دیتا ہے اس کو جب تک آپ اس کو دعا دینے کا آپ کے اندر میں جذبہ نہیں نہ پیدا ہوتا، دعوت میں پھر تاثیر نہیں آتی۔ پتہ نہیں، ایک چھوٹی سی دعا میں آپ کو بتا دیتا ہوں، پسند آئے تو پڑھتے رہا کریں۔ انسانیت اور اخلاقیات کی معراج یہ ہے کہ بندہ یہ دعا کرے، اللہم اغفر لی ولمن احبنی او ظلمنی، اللہ مجھے بھی معاف کر دے، جو مجھ سے پیار کرتا ہے اسے بھی معاف کر دے، تو یا اللہ جن نے مینوں ستایا ہے بھول گیا ہوئے گا، اللہ انہوں بھی معاف کر دے۔ بڑے روگ ختم ہو جاتے ہیں یہ دعا پڑھنے والے بندے کے نا، بڑے روگ ختم ہو جاتے ہیں، پھر وہ تسلی سے اپنا کام کرتا ہے۔ جب آپ نے شعوری طور پہ کہنا نا اللہ مجھے معاف کر دے، جو مجھ سے پیار کرتا ہے اسے معاف کر دے، اور جو ویسے ہی میرے در پہ ہے اسے بھی کیا کر دے، بڑے روگوں سے آپ نکل جائیں گے۔ اور یہ اخلاقیات کی معراج ہے یہ چیزیں، یک طرفہ حسن سلوک کی ٹریفک چلائیں۔ اور آخری بات یہ کی ہے، ولا تانیہ فی ذکری، صبح و شام کی اذکار، نئی نئی قرآن و حدیث کی دعائیں، اسماء حسنہ، ان چیزوں کو آپ عام کریں۔ تو شیخ صاحب کو بھی آج خطبے سے پہلے ایک شعر میں نے سنایا تھا، وہ آپ کو بھی سنائے دیتا ہوں کہ شکوائے ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا، شکوائے ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا، یعنی اندھیری رات کا شکوہ، بندہ اتنے کھلو کے کبھی نیرا بڑا ہے، ادھر کبھی یار نظر کچھ نہیں ہوتا، ادھر کبھی یار کی ہو گیا، شکوہ ہی کرتے کرتے رات ضائع کر دی اس بندے نے۔ وہ کہتا ہے شکوائے ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا کہ اپنے حصے کی شمع جلاتے جاتے۔ بس آپ اپنے حصے کی شمع جلائیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی بڑی مدد کرے گا، اللہ تعالیٰ آپ کو برکتوں سے نوازے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ یقیناً آپ کی جو نصیحت الحمدللہ اللہ کی طرف سے ہی ہے، اور آپ نے خطبے میں اینڈ میں بھی یہ والی بات کہی تھی۔ تو شیخ مجھے تو مجلس میں 10 منٹ بھی تھی، لیکن بڑا ایسا لگتا ہے کافی کچھ سیٹوں میں مل گیا الحمدللہ۔ شیخ جب بھی آپ فیوچر میں آئیں تو ہماری ٹیم ہے تقریباً کچھ 100 بندوں کی، جس میں خواتین بھی ہیں 30-40، اتنی ہی اس میں ہیں۔ ہم چاہیں گے شیخ آپ کے ساتھ کچھ ایکسکلوسیو کچھ چیز شیخ پڑھیں، بے شک وہ گھنٹہ دیں 2 گھنٹہ دیں،
اور لاہور میں دیں, جہاں پہ بھی دیں انشاءاللہ کوشش کریں گے سب کو اکٹھا کر دیں گے شاید, لیکن آپ سے انشاءاللہ یہی تزکیہ نفس اور اس طرح کے معاملات میں آپ سے کچھ پڑھنا دیں گے. میں انشاءاللہ الرحمن بالکل یعنی فارغ ہوں, میں کچھ نہیں کرتا. آپ جیسے نوجوانوں سے محبت میری زندگی کا سرمایہ ہے. اگر آپ اس طرح کا کوئی پروگرام بنائیں شیخ ابوبکر صدیق حفظہ اللہ کے ساتھ آپ مشاورت کر لیں. میں ابن قیم رحمہ اللہ کو بڑی گہرائی سے پڑھتا ہوں اور مجھے بدلنے والے ابن قیم میں ان کی کتابوں میں ایسے ایسے روحانیت کے خزانے ہیں کہ میں تو روتا ہوں کہ یار متنبی پڑھاتے ہیں جامعات میں, ہمارا صاحب پڑھاتے ہیں, ابن قیم نہیں پڑھاتے. تو بہت کچھ ہے اس حوالے سے. تو آپ کو آنے کی ضرورت نہیں ہے, میں یہاں آ جاؤں 8 دن کے لیے, 10 دن کے لیے, مہینے کے لیے. تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو زندگی اور عافیت دے. تو ابوبکر بھائی سے انشاءاللہ مشاورت کرتے ہیں. تو آپ کے لیے کوئی ایسا سلیبس اگر مجھے بنانا پڑا وہ بھی انشاءاللہ ہم بنائیں گے, پڑھیں گے, بیٹھیں گے انشاءاللہ. یعنی دین کے کاموں میں ہم آپ کی دائیں جانب کھڑے ہیں جی انشاءاللہ. انشاءاللہ یہ پروگرام تو انشاءاللہ پھر لی ہو گیا, فرض ہو گیا انشاءاللہ باذن اللہ باذن اللہ باذن اللہ. بہت ضرورت ہے اس چیز کی, سب کو ضرورت ہے جی, اس کی سب کو ضرورت ہے, سب کو ضرورت ہے. انشاءاللہ جی اس کی ترتیب بنا لیتے ہیں شیخ انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے. اجازت جی بھائی چائے پلا دیں. جی جی شیخ, کیونکہ شیخ نے ادھر چاہیے کہ میں نے جی آپ 5 منٹ جی شیخ بھی آپ کے لیے جزاک اللہ خیر. شکریہ. چاہے میں 5 سال پہلے سے کچھ سوال جواب اگر آپ سے لینے تو چائے رہنے نہ دیں اگر لیٹ ہے. جی چائے رہنے دیتے. ہمارے پاس کو 10 منٹ ہیں جلدی. چلیں 10 منٹ ٹھیک ہے. شیخ سے سوال پوچھیں یا شیخ آئے ہیں. آسان سوال پوچھیں. شیخ بھائی کو بات شیئر کرنا چاہوں گا کہ قرآن کالج میں جب آپ کا لیکچر تھا نا تھرسڈے کی رات کو, وہ حقوق العباد والا, وہ اس نے بہت چینج کیا تھا مجھے. میں نے کہا آپ کو بتا دوں, آپ نے اس میں وہ ذکر کیا تھا حقوق العباد کے بارے میں. اللہ تعالیٰ آپ کو استقامت دے. معاملات کے اندر یہ آپ کے اہل ایمان ہونے کی انشاءاللہ نشانی ہے. جس بندے میں چینج آ جاتا ہے, کوئی بھی خیر کی بات سن کر, یہ سنانے والے کی نہیں کوئی اتنی خوبی ہوتی, سننے والے پر یہ اللہ کی رحمت ہوتی ہے کہ اندر ایمان ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو مزید عزت اور برکت دے. جو کتاب لکھ رہے ہیں وہ عربی میں ہے, اردو میں ہے, بڑی شاندار ہے. میری یہ کتاب ہے کتاب الاذکار ذکر الہ سے معرفت الہ. اب میں لکھ رہا ہوں کتاب اسماء الحسنی. کیسے لکھ رہا ہوں؟ ایک ورقے پہ ایک نام, الاحد. اس سائڈ سے میں شروع کرتا ہوں. الاحد, الاحد کے بارے میں ایک ورقے پہ میں نے سب کچھ لکھنا ہے بڑے سادہ الفاظ میں. مثال کے طور پہ آپ کو بتاتا ہوں. ابھی تک اسماء حسنی پہ بہت اچھا لکھا گیا ہے, بڑا پیارا لکھا گیا ہے, لیکن جو میں چاہتا ہوں نا سادہ بھی ہو, اس میں منہجی باتیں بھی ہوں, اور مولانا مودودی رحمہ اللہ, اور بڑی آسان زبان بھی ہو, جو ہے نا مصطلحات علمیہ ادبیہ وہ نہ ہو کہ پریشانی ہو جائے تحریر پڑھ کے. ایک ورقے پہ ایک نام کو مکمل کر دیتا ہوں. مثلا الاحد ہے نا, اس کا معنی میں نے بتایا ہے. پھر میں نے بتایا کہ اس میں دہریت کا رد ہے, جو سرے سے اللہ کا وجود مانتے ہی نہیں ہے. جب ہم نے کہا الاحد تو کمیونسٹ اور دہری لوگوں کا کیا ہو گیا؟ عقیدہ تثلیث کا کیا ہو گیا کہ باپ بھی خدا ہے, بیٹا بھی خدا ہے, روح القدس بھی خدا ہے, تینوں مل کر ایک خدا ہیں. یہودیت کا کیا ہو گیا؟ مجوسیوں کا بھی رد ہو گیا, ہندوؤں کا بھی رد ہو گیا. اچھا, اس طرح کی عقیدے کی باتیں میں لے آتا ہوں. اب یہ ویسے تو میں نے آپ کو آدھے منٹ میں سنا دی ہیں, لیکن اس کے پیچھے کئی کتابوں کے خلاصے ہیں. اچھا, جب آپ نے مان لیا نا کہ اللہ احد قل هو اللہ, تو آپ کو ایک روحانی سا سکون ہو گیا کہ یار میرا رب اکیلا ہے تو میں کلے رب نو منانا ہے, کوئی بہتے رب نہیں کہ میں انہوں منانا ہوئے گا. پھر بندہ یک سوئی نہ کلے رب نو منانا ہے, ضمیر مطمئن سا ہو جاتا ہے کہ اکیلا خدا ہے تو بس اسی کو خوش کرنا ہے. یہ اثر ہوتا ہے. یعنی اللہ کے نام کا عقیدے پہ اثر اور تربیت پہ ذات پہ اثر.
تو یہ مزے کی بات یہ ہے کہ ماشاءاللہ یہ سارا کام میں نا کعبۃ اللہ کے سامنے بیٹھ کے کر رہا ہوں. ابھی میں نے 20-25 نام ویسے تو لائبریری میں اوپر حرم میں پڑھتا رہتا ہوں, پھر جب اس کو نیڈ کرتا ہوں پھر میں آ جاتا ہوں سامنے, وہاں پھر الحمدللہ اس کو لکھتا ہوں. تقریباً کمپوز بھی ہو رہا ہے, تو وہ بڑا مزے کا ہوگا انشاءاللہ. یعنی وہ سمجھے سلیبس کی کتاب ہی ہوگی. یہ انشاءاللہ میں کر رہا ہوں. اپنی کتاب ہے کتاب الاذکار جس کا آپ نے ذکر کیا ہے, یہ ویسے تو اذکار کی چونکہ بہت زیادہ کتب ہیں, کوئی خاص ڈفرینس ہے ہماری؟ ہاں نہیں, آپ خود دیکھیں گے اور خود انشاءاللہ محسوس کریں گے. کچھ تو اس میں دعائیں جو ہیں وہ نئی ہیں, اتنی معروف اور متداول نہیں ہیں. کچھ اس میں ترتیب انشاءاللہ بڑی آسانی والی اور اچھی ہے. پھر یہ زیادہ بڑے لوگوں کے لیے ہے کہ جو زیادہ بریک پڑھ نہیں سکتے. خواتین ہوتی ہیں وہ نشانی لگا لیتی ہیں, اپنے مسلح کے پاس اسے رکھ لیتی ہیں. آپ بھی اسے ایک نظر دیکھیں گے نا انشاءاللہ آپ کو محسوس ہوگا کہ تھوڑا سا منفرد کام ہے. مینشن کر رہے تھے کہ قرآن سے بہت ساری اذکار بھی اس میں آپ نے لکھے ہیں. دوسری بڑی کتاب, بڑی والی کتاب نہیں وہ چھوٹی میں بھی ہے. مثال کے طور پہ کلمات استغفار جتنے آئے ہیں نا قرآن شریف میں, وہ میں نے اس میں رکھ دی. اس کو آپ ایک نظر دیکھیں نا جی, ذرا بیڈ پہ رکھیں 2-3 راتوں کے لیے, انشاءاللہ پھر آپ کا جی چاہے گا کہ یہ یہیں پڑی رہے. یعنی اچھی ترتیب ہے. وہی اذکار جب ہم کر رہے ہوتے ہیں سوچ سے کر رہے ہوتے ہیں اللہ بڑا ہے, اس میں اللہ کی بڑائی کا تصور ہوتا ہے. لیکن کچھ دنوں تک وہ کرنے کے بعد اس میں دل ٹوٹ جاتا ہے, جس طرح ایک لطیفے پہ بار بار ہم نہیں ہنس سکتے, اس طرح وہ بھی اس کو کس طرح تازہ کریں. اصل میں نا اس میں ایک تو یہ ہوتا ہے کہ اس کے معنی مطالب اور اس کی گہرائی کا علم نہیں ہوتا. جب انسان کو معنی مفہوم کا, یہ نہیں سادہ سی بات ہے نا, آپ نے یہ کپڑا پہنا ہوا, یہ کون سا برانڈ ہے, جب آپ کو پتا ہوگا نا یہ بڑا قیمتی برانڈ ہے, آپ کبھی بھی اچھے موقع پہ اور بار بار اس کو اوپن کرنے کی کوشش کریں گے. تو بنیادی چیز معرفت ہے, وہ ذکر الہی سے. معرفت الہی میں ہم نے یہی کام کیا ہے کہ رٹے کے ذکر سے نکالا ہے. میں نے بتایا کہ رٹے کا ذکر دل اور سخت کر دیتا ہے, جب اس میں جذبات نہیں ہوتے, معرفت نہیں ہوتی. اور دوسری بات یہ ہے, یار ظاہر ہے پھر دوسرا جواب آپ کی بات کہی, شیطان تو نہیں نا یہ چاہتا کہ بندہ یکثر ذکر, زیادہ ذکر والا ہو, وہ بھی پھر کچھ داؤ لگاتا ہے. تو یہ تو تھوڑے سی ہمت کے کام ہیں, معرفت کے کام ہیں جی. ویسے تو ہر ذکر کی تاثیر ہے, لیکن آپ نے اپنی زندگی میں کس ذکر کا زیادہ استعمال کیا ہے؟ کوئی خاص تو نہیں ہے, لیکن یہ 2 اذکار میں کافی پڑھتا رہتا ہوں. اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلھا واجرنا من خزی الدنیا. یہ آپ بہت پڑھتے رہا کریں اپنی زندگی کے تمام کاموں کے لیے, بڑی برکت ہے. سجدے میں پڑھا کریں, نفل اور سنت کے سجدوں میں یہ شروع کریں, اور سلام پھیرنے سے پہلے اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلھا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ. اللہ تعالیٰ تمام معاملات میں انجام اچھا کرنا, دنیا کی ذلت سے بھی بچانا اور قیامت والے دن کی شرمندگی سے بچانا. دوسری ایک دعا ہے وہ بڑی پیاری, وہ بھی آپ پڑھ, اللہم انی اعوذ بک من الفقر والقلہ والذلہ واعوذ بک من ان اظلم او اظلم. یہ بڑی شاندار دعا ہے. یہ چیزیں آپ کو مل جائیں گی یوٹیوب پہ. میرا ایک ذاتی چینل ہے, وہ اردو کا چینل ہے میرا, عبد المنان واسع. اس میں اذکار یہ چیزیں آتی رہتی ہیں. اور اس حوالے سے 2 اپنے مشائخ کے بھی آپ کو اذکار بتا دو. عبد المنان نور پوری رحمہ اللہ سے کسی نے سوال کیا کہ شیخ صاحب آپ کیا پڑھتے ہیں یا کون سا ذکر آپ پڑھنے کو بتائیں. انہوں نے یہی ذکر توحید بتایا, لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء. اچھا یہاں پہ پرابلم پتہ کیا ہے, یہ معروف ہونے کی وجہ سے لوگ پڑھتے نہیں ہیں. اب اس کا اصل میں معنی کا پتہ نہیں ہے. یعنی وہ جو ایک سادہ سا معنی دل میں ہونا چاہیے نا پڑھتے. میں آپ کو ترجمہ اس کا کر کے دیتا ہوں. لا الہ الا اللہ, یا اللہ تیرے تو سوا میرا ہے کوئی نہیں, مینوں بچان والا, میرے کام آنے والا, تے اللہ تو کلا ہے, تیرا شریک کوئی نہیں. لہ الملک, اللہ میں تہاڈی بادشاہی چ رہ رہے ہیں, وَلَهُ الْحَمْدُ, تے جی اللہ کوئی میں خیر کر رہے ہیں تے تیری تعریف ہے, میری کوئی تعریف نہیں. تے اللہ تعالیٰ جی تسی ہر شے تے قادر قدیر ہو. دسو ہے عہد نالوں زیادہ بندہ اپنے اللہ نو کی کہہ سکتا کہ اللہ جی تسی کلے ہو, تسی سارا کچھ ہو,
ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ 'ਚ ਜੀ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੀ گیت ਗਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਗਿਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਸ਼ੈ ਦੇ ਕਾਦਰ ਹੋ. یہ خیر ما قلت انا والنبیون من قبل. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں آدم سے لے کے میرے سمیت نبیوں نے اللہ تعالیٰ کے بارے میں جو بول بولے ہیں یہ سب سے بہتر بول ہے. کم از کم یہ 100 دفعہ تو پڑھنا چاہیے نا یوم فی یوم و لیلہ, صبح شام 100 دفعہ کریں تو زیادہ. ایک ادھر ہوتے تھے ڈاکٹر عبدالرشید اظہر صاحب, وہ شہید ہو گئے ہیں. ان سے پوچھا تھا میں نے کہ آپ سب سے زیادہ ذکر کون سا کرتے, تو انہوں نے ایک ذکر بتایا تھا اللہم رحمتک ارجو فلا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین واصلح لی شانی کل لا الہ الا. اللہ میں وہ تیرا بندہ ہوں کہ جس کو صرف تیری رحمت کی امید ہے اور کسی چیز سے کوئی امید نہیں ہے, نہ دولت سے نہ کسی رشتے دار. اللہم رحمتک ارجو, فعل فاعل بعد میں آیا ہے, رحمتک کا مفعول مقدم آیا ہے کہ مجھے صرف تیری رحمت کی امید ہے, میں نے بچنا ہے تیری رحمت سے بچنا. مجھے میرے نفس کے حوالے نہ کرنا آنکھ جھپکنے کے برابر, میرے سارے معاملے بہتر کر دے, کیوں تیرے سوا میرا ہے ہی کوئی نہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو برکتیں دے. میں تو روز آتا ہوں, پھر تو روز دینا پڑے گا. بالکل آپ کہیں جی روز میرے ساتھ آئیں انشاءاللہ روز بارک اللہ فیکم وعافاکم. ایسی ساتھ ہمیں مل جائیں شیخ, اکرمکم اللہ آپ کو عزت دے. یہ آپ کی محبت ہے جی اللہ کے لیے, اللہ ہمیں اسی محبت پہ قائم رکھے. آمین. 2 منٹ. شیخ ایک کوشچن ہم شیخ سے بھی کرتے ہیں, کچھ شیخ ہمیں پڑھا رہے ہوتے ہیں. ہم نے ریسنٹلی بھی تفسیر شیخ سے پڑھے ہیں, تو اس میں بھی ہم نے پوچھا تھا شیخ علم والے بہت مل جاتے ہیں, تو شیخ نہیں کہا تھا کہ اخلاق والے یہ والی لائن بہت خالی ہے. اخلاق اور یہ یک طرفہ اس نے سلوک کی بھی آپ نے بات کی شیخ, یہ کس کو دیکھ کے بھی مطلب کوئی نظر نہیں آتا, کوئی چیز دیکھیں ویژولائز کریں, کیسے سیکھیں گے شیخ, اس پہ آپ کیا نصیحت کریں گے؟ کیونکہ شیخ یہ سیکھنا حسن سلوک اور یہ چیزیں اخلاق کیا یہ سیکھنا آج کل کے دور میں ساروں کے لیے ضروری ہے, لیکن ہم دائیان کے لیے تو بہت زیادہ ضروری ہے. تو شیخ یہ سیکھیں کس طرح سے, کیونکہ اس کے اوپر جو چیزیں ہیں نا وہ سمجھ بھی نہیں آتی کہ یہ کیا ہے, کس طرح کریں. شیخ سے بھی ہم نے ایک کوشچن پوچھا تھا, شیخ نے کچھ ہمیں نام بھی بتائے تھے کچھ علماء کے کہ آپ ان کے پاس جائیں, بیٹھیں, سیکھیں, دیکھیں. شیخ آپ اس پہ کیا نصیحت کریں؟ پہلا جواب تو وہی ہے جو آپ کو شیخ صاحب نے دیا ہے کہ ابھی بھی بڑے صاحب اخلاق علماء مشائخ اساتذہ موجود ہیں, اور آپ کے سامنے بھی بیٹھے ہوئے ہیں انشاءاللہ. ولا نزکی علی اللہ احد انشاءاللہ. تو ایک تو ایسے مشائخ سے چمٹے رہیں. دوسری بات یہ ہے کہ اصل خرابی کی جڑ میں آپ کو بتاتا ہوں جو مجھے سمجھ آئی ہے. ہم دین پڑھتے ہیں معلومات کے لیے, انفارمیشن کے لیے, ڈگری کے لیے, بتانے کے لیے کہ بھئی ترجمہ پورا ہو گیا ہے, آج سپارہ مک گیا ہے. وہ سپارہ وچ کنہ کا ہے, وہ سپارے نے بدلیا کنہ کے. مثال کے طور پہ رسول اسلام کی ہم نے حدیث پڑھی ہے نا, من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت. جس بندے کا یقین ہونا کہ اللہ ہے, یہ بڑی قابل توجہ بات, میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ خرابی کی جڑ کیا ہے. جس بندے کا یقین ہونا کہ اللہ ہے اور مر کے اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے, وہ بہت اچھی بات اس کو ہو نا اس کے پاس, تو وہ بہت اچھی بات ہو تو وہ بات بہت اچھی بات کرے, یا وہ فرض ہے اس پر کہ وہ خاموش رہے. میں نے حدیث پڑھا دی, آپ نے حدیث ہے بولے. اب ہم نے رکنا ہے کہ میں یہ حدیث پڑھا رہا ہوں, یہ رسول اللہ کا حکم ہے کہ بہت اچھی بات کرنی ہے, اچھی بھی نہیں کرنی, خیر اس میں تفضیل کا سیگا, بہت اچھی بات کرنی ہے ورنہ خاموش رہنا فرض ہے. یہ امر غیب کا سیگا وجوب کے لیے. میرا اس حدیث پہ عمل ہے. مینوں جو 20-25 سال ہو گئے نے حدیث پڑھا دے ہیں, میں اس حدیث پہ عمل کیتا ہے. یہ جو ہے نا نفس کو سوال اور اپنے آپ کو اس حدیث پہ پیش کرنا, اس کی طرف بندے کو آنا چاہیے
کہ آپ نے کوئی بھی حدیث پڑھی یا اخلاقیات کی یا کسی بھی وہ خیر والی، اس پہ اپنے آپ کو پیش کریں. پیش کرنے کے بعد خود ہی اپنے نمبر لگائیں اور کوشش کریں، پھر بہت خیر ہوتی ہے. معلومات کے لیے مطلب یہ کہ صرف ڈگری کے لیے علم جو ہے نا وہ ایسے ہی جیسے پیشہ نہیں ہے، یہ خرابی کی جڑ ہے. مطلب قرآن شریف میں پڑھا ہے کہ واللہ لا یہدی کید الخائنین، خیانت والوں کے جو یہ چالے والے ہوتی ہیں وہ کبھی وہ کامیاب نہیں ہوتی، راہ میں رہ جاتی ہیں. اب میں تو خیانت نہیں کرتا، کو مالی معاملات میں، اخلاقی معاملات میں یہ خیانت والا معاملہ مجھ میں تو نہیں ہے. تو جب انشاءاللہ آپ اپنی شخصیت کو کسی قرآن کی آیت پہ پیش کریں گے، کسی حدیث کے ٹکڑے پہ پیش کریں گے اور خود انشاءاللہ نمبر لگائیں گے، سوچے سمجھیں گے، پھر چینج ہوگا. یہ ذہن سے بات ہمیں نکالنی چاہیے کہ میں نے بس کس طرح ترجمہ مکمل کر کے بتانا ہے. اب دیکھیں نا لوگ کتنا کہتے ہیں جی میں عمرے تھے کہ یہاں سے 7 عمرے کر رہے ہیں. عمرہ تو وہ ہے جو عمر بدل دے، عمرہ تو وہ ہے جو عمر بدل دے. اب دیکھیں کہ بندہ سعودی کاروبار کرتا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں طواف کیا ہے. طواف کا پتہ ہو تو طواف کے بعد بھی بندہ سعودی کاروبار کرے، وہ بیوقوفی کی علامت ہے. اب میں مثال دیتا ہوں. طواف کیا ہے؟ آپ نے کبھی کوئی بلبل دیکھی ہے کسی باغ میں جب اس کو کسی پھول کی خوشبو مست کر دیتی ہے نا تو پھر وہ بلبل دیوانہ وار اس پھول کے ارد گرد کیا لگاتا ہے؟ یہ محبت کی انتہا ہے، چکر کاٹ لو. اب ایک بندہ بظاہر اللہ کو یہ باور کروا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے تیرے ساتھ اتنی محبت ہے کہ میں دیوانہ وار تیرے گھر کے چکر لگا رہا ہوں، احرام اتار کر اللہ سے جنگ لڑا. اب مقام ابراہیم پہ میں کھڑا ہو کے 2 رکعتیں میں نے پڑھی ہیں، ٹھیک ہے جی. مجھے شرم آنی چاہیے، پہلے تو مجھے یہ سوچنا چاہیے میں اس قابل ہوں کہ یہاں کھڑا ہو کے 2 رکعتیں پڑھوں. پھر مجھے سوچنا چاہیے کس جگہ پہ کھڑا ہوں، کیا اب میں اس کے بعد ابراہیمی بنوں گا؟ ابراہیمی جذبہ پیدا کر کے بندہ 2 رکعتیں پڑھے تو پھر مزہ. تو وہی میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ بس ایک نا جی عمرہ کر لیا، حج کر لیا، ترجمہ پڑھ لیا، ڈگری آ گئی، یہ ان چکروں میں قوم پڑ گئی. تو یہ خرابی کی جڑ ہے جی. آپ نے علم کا علماء کا بھی ورڈ یوز ہوا ہے، لیکن 2 جگہ جب کوشچن کے ساتھ آیا تو فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. یہاں پہ علم کی جگہ ذکر کا لفظ استعمال ہوا ہے. ہاں اصل میں نا ذکر بے معنی علم بھی آتا ہے، ذکر بے معنی کتاب بھی آتا ہے. وہاں مراد اہل علم ہی ہے. اہل ذکر سے مراد قرآن و حدیث کے عالم ہے. حسنین عبد الوسیع بھائی سے پوچھیں، اوپر آ جائیں. جی شیخ ہماری زندگیوں میں فونز اور پی سیز کے سامنے بیٹھنا، اور یعنی ہماری اتنی ٹیکنالوجیکل زندگی ہو چکی ہوئی ہے کہ قرآن مجید سے یا اصل دین سے، علم سے ہم لوگ بہت پیچھے جاتے جا رہے ہیں. تو آپ کا کیا خیال ہے کہ اللہ تعالیٰ کو فیل کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ سے محبت کو جگانے کے لیے، جو جذبہ اندر موجود ہے اس کو جگانے کے لیے سب سے امپورٹنٹ چیز کیا کی جا سکتی ہے کہ ہم روحانی طور پہ اذکار کے علاوہ، جیسے آپ نے اذکار بتائے وہ تو سن لیا، اس کے علاوہ کہ اللہ تعالیٰ سے مزید کلوز سے کلوز ہوتے جائیں؟ یعنی آپ نے کوئی اس طرح کا تجربہ کیا؟ دیکھیں نہیں، یہ نہ آپ کہیں کہ اس کے علاوہ، یہ تو بیس ہے، یعنی اس پہ یہ اس کے بغیر کچھ نہیں. پہلی سیڑھی اسماء حسنہ ہے، ٹھیک ہے. دوسری صحبت الصالحین، صحبت الصالحین یعنی نیک لوگوں کی مجلس، صحبت، بعمل لوگوں کے پاس بیٹھنا، اس سے انسان کو اللہ کا بڑا قرب نصیب ہوتا ہے. مدارج السالکین، الفوائد، طریق الہجرتین، کتاب الصلاۃ، رسالۃ ابن القیم الی اخوانہ، یعنی ہر کتاب بھی بڑی پیاری ہے.